آغاز کر رہے ہیں وہ سبحانک اللہم سے کر رہے ہیں، یعنی ہم نے نماز شروع کی ہے تو ہم نے اللہ کی تسبیح سے شروع کی ہے، ثنا سے شروع کی ہے۔ اور قرآن کریم جس کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے، اور جا بجا قرآن کریم میں اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کے حوالے سے ایک تو یہ بات کہ وہ تمہارا رب ہے، یہ تم نے اس پر احسان نہیں کرنا، وہ تمہارا پالنہار ہے، تمہارا مالک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف رب نہیں ہے، وہ سب سے بڑا رب ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ اور تیسری یہ بات بتائی کہ الذی خلق، یہ وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی تخلیق کرنے والا اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، کسی میں یہ ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے، جس نے تخلیق کی ہوتی ہے، جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ پھر اس نے صرف پیدا نہیں کیا، فسوا، اس نے بڑے تناسب سے بنایا، بڑا جوڑ کے بنایا۔ یعنی جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس سے بہتر کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر مثال کے طور پہ ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کوئی یہ کہے کہ یار اس سے بہتر بھی پیدا ہو سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، تو یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، پھول کو دیکھ لیں، پھول کی پتی کو دیکھ لیں، درخت کو دیکھ لیں، لہلہاتی فصلوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، آپ سیب کو دیکھ لیں، کنوں کو دیکھ لیں، آپ کماد کو دیکھ لیں، ہر چیز جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر چیز میں پیدا نہیں کر سکتا، نہ کوئی سائنس پیدا کر سکتی، نہ کوئی انسان پیدا کر سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو نہ صرف پیدا کرتا ہے، بڑے تناسب کے ساتھ پیدا کرتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا والذی قدر فہدی، اور جس نے تمہاری تقدیر لکھی، یعنی انسان کو پیدا کرنے کے بعد یا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے، یہ کب پیدا ہوگا، یہ کیسے پیدا ہوگا، یہ کہاں پیدا ہوگا، اس نے کیا کرنا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ ہر چیز کو تحریر کر دینے کا نام تقدیر ہے۔ اب یہ تقدیر ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی اگر اس بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے آپ تو نہیں جانتے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ آپ نے اس عقل کے مطابق کام لینا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے اندر لکھ دی ہے، اور صرف تقدیر میں لکھی نہیں ہے، فہدا، ہدایت بھی عطا کر دی ہے، ہر چیز کو ہدایت دی ہے۔ ایک تو انسان کی ہدایت ہے، دیکھیں کانوں کو ہدایت ہے، ان کا کام سننا ہے، یہ سن رہے ہیں۔ آنکھوں کو ہدایت ہے، ان کا کام دیکھنا ہے۔ زبان کا کام بولنا ہے۔ ہر چیز کی ہدایت ہے۔ جانوروں نے کیا کرنا ہے، اللہ نے جانوروں کو ہدایت دے دی ہے۔ چرند نے کیا کرنا ہے، پرند نے کیا کرنا ہے، درختوں نے کیا کرنا ہے، پانی نے کیا کرنا ہے، ہوا نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ انسان کے لیے دو ہدایات ہیں، ایک ہدایت تو انسان کے اندرونی اعضاء کے لیے، دل کا کرنے کا کام کیا ہے، جگر نے کیا کرنا ہے، گردوں نے کیا کرنا ہے، پھیپھڑوں نے کیا کرنا ہے، سانس نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا اس انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ اب تم نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے۔ اب یہ انسان کتنا بے وقوف ہے اگر وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کا سامان ہی پیدا نہیں کیا۔ بھائی جو رب کانوں کو ہدایت دے سکتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، آنکھوں کو ہدایت دے سکتا ہے تم نے یہ کرنا ہے، زبان اور گردوں کو اور جگر کو ہدایت دے سکتا ہے، جانوروں کو اور چرند اور پرند کو ہدایت دے سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک انسان کو پیدا کر دے اور اس کے لیے ہدایت کا سامان پیدا نہ کرے؟
تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان پیدا کر دیا. ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانا، اور دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں. ایک صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے، اب تمہاری مرضی ہے، اس میں سے ایک راستے کا انتخاب کر لو. یا تو وہ راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اسلام پہ پورے چلو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، اللہ کے سارے حق پورے کرو، انسانوں کے حق پورے کرو، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزری. یہ سیدھا راستہ ہے. ایک ٹیڑھا راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کرو، جو مرضی کرنا تم کرو. تم اگر کفر کرنا چاہتے ہو تو کفر کرو، شرک کرنا چاہتے ہو تو شرک کرو، برے اعمال کرنا چاہتے ہو تو کر دو. اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں اختیار بھی دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم غلط راستے پہ چلو گے نا تو میں تمہاری کو روٹی بند نہیں کر دوں گا، میں تمہاری نیند نہیں اڑا دوں گا. ہو سکتا ہے تم غلط راستے پہ چلو تو میں روٹی تمہیں زیادہ دوں، میں تمہیں دولت زیادہ دوں، میں تمہیں نیند زیادہ دوں، میں تمہیں حسن زیادہ دوں، میں تمہیں دنیا زیادہ دوں. اس لیے میں تمہیں پورے اختیار بھی دے رہا ہوں اور وسائل بھی دے رہا ہوں. ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اسی حالت کے اندر تم میرے پاس آ گئے نا قیامت کے دن، پھر تمہاری خیر نہیں، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. پھر روٹی پانی نہیں ہوگا، پھر وہ گلی سڑی پیپ ہوگی، اور وہ خون ہوگا، اور وہ پاخانہ ہوگا، اور جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اگر اس حالت میں میرے پاس آ گئے، دنیا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو مرضی کر لو، میں دنیا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اگر میرے پاس قیامت کے دن تم اسی حالت کے اندر آ گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں. لیکن کمال ہے اللہ کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. ایک آدمی ساری زندگی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور سارے غلط کام کرتا ہے، اور اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس پہ بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں بخش دوں گا. لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم آخر میں جا کے مجھ سے توبہ کر لو گے. پتہ نہیں توفیق ملے ہی نہیں، تمہیں موقع ملے ہی نہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی بی پی شوٹ کر جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ توفیق ہی نہیں ملی ہے. تو اس لیے کہا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کی فرما برداری کر دو، نافرمانی میں موت نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، وہ بلند تر بھی ہے. اس نے تمہیں بڑے تناسب سے بھی پیدا کیا ہے، اس نے تمہاری تقدیر بھی لکھی ہے، اس نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان بھی پیدا کر دیا ہے. تو پھر وہ اس قابل ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، تم اپنے اس رب کی تسبیح بیان کرو جس سے زیادہ بلند کوئی نہیں. اللہ قرآن کو سمجھنے کی